آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 27ویں پارے سے پہلے 26ویں پارے کے آخر میں آیت نمبر 25 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی جب فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر کے آئے۔ آیت نمبر 25 میں وہ فرشتے یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ آیت نمبر 26، پھر چپ چاپ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور موٹے تازے بچڑے کا گوشت بنا کر کے لائے۔ 27 نمبر آیت، اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں۔ آیت نمبر 28، پھر دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ خوف زدہ اس لیے ہوئے کہ یہ خیر کی نیت سے لگتا ہے نہیں آئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور ابو الانبیاء ہیں، مگر غیب نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ ڈر گئے۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، ڈرو مت، آپ کے لیے ایک علم والے لڑکے کی بشارت اور خوشخبری لے کر کے آئے ہیں۔ آیت نمبر 29، پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر کے اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کے کہا، میں تو بوڑھی ہوں اور ساتھ میں بانجھ بھی۔ آیت نمبر 30، تو انہوں نے کہا، ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ دوسرا پوائنٹ آیت نمبر 31 سے 36 تک، پھر قوم لوط، قوم عاد اور فرعون اور قوم سمود اور قوم نوح کی تباہی ذکر کی گئی۔ تیسرا پوائنٹ آیت نمبر 47 میں، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے کشادہ اور وسیع کرنے والے ہیں۔ آج سائنس اور سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات وسیع ہو رہی ہے، کائنات پھیل رہی ہے، کہ کوئی شخص کائنات کے ایک کنارے پر پہنچنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب تک موجودہ کنارے پر یا اندازے پر پہنچتا ہے تب تک کنارہ سینکڑوں کلومیٹر آگے جا چکا ہوتا ہے۔ آج جہازوں کے جدید ترین اور تیز ترین سفر کر کے بھی کوئی کائنات کے کسی کنارے اور اختتام تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاندار اندازہ ہے اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے۔ چوتھا پوائنٹ، کیا کوئی ہے ایسی تخلیق کرنے والا؟ تو پھر کیوں اس اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ آیت نمبر 51 میں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اسی کی طرف کھلا ڈرانے والا آیا ہوں۔ پانچواں پوائنٹ آیت نمبر 52 میں، آپ کو جادوگر اور دیوانہ کہا گیا، نعوذ باللہ، اور جرم کیا تھا؟ دعوت توحید اور شرک سے روکنا۔ یہ جرم ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے برے القابات سے نوازا گیا۔ چھٹا پوائنٹ، ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ آیت نمبر 55، پھر نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، یقیناً ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دے گی۔ ساتواں پوائنٹ آیت نمبر 56 میں، انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس آیت میں انسانوں اور جنوں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے جس کو انہوں نے فراموش کر رکھا ہے، اور عبادت علم حاصل کر کے سیکھ کر کے ہوتی ہے۔ دیکھا دیکھی کرنا یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آج مسلمانوں کو جو بھی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ یہ عبادات سیکھ کر کے کر رہے ہیں یا دیکھا دیکھی ان عبادتوں کو وہ سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الذاریات ختم ہو رہی ہے اور سورۃ الطور شروع ہو رہی ہے۔ 8واں پوائنٹ آیت نمبر 21 کا مفہوم، اہل ایمان کو جنت میں ان کی ایمان والی اولاد سے بھی ملا دیا جائے گا، اور وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور والدین کے درجے بلند ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کی اولاد کے درجے بھی بلند کر کے ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ یعنی یہ اولاد تب جنت میں ملے گی اگر وہ ایمان والے ہیں۔ والدین اور اولاد دونوں کا ایماندار ہونا یہ ضروری ہے، پھر جنت میں اکٹھے ہوں گے اور جنت کا دخول ممکن ہوگا۔ 9واں پوائنٹ، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا مختلف انداز سے اعلان کیا۔
آیت نمبر 35 میں کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ آیت نمبر 37 میں کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا یہ ان خزانوں کے دروگے ہیں؟ آیت نمبر 41 میں کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ آیت نمبر 43 میں کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہاں پر سورۃ الطور ختم ہو رہی ہے اور سورۃ النجم شروع ہو رہی ہے۔ 10واں پوائنٹ، ہمارا نبی وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں حتیٰ کہ جب تک وحی نہ آ جائے۔ کیا یہ خصوصیت کسی اور کے اندر ہے؟ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر صرف اور صرف اسی کی بات مانو جس کی ہر بات وحی سے بھرپور ہے۔ کیا کوئی صحابی، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی عالم اس خصوصیت کا حامل ہے؟ اگر نہیں ہے تو تم اپنی اصلاح کرو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ آیت نمبر 4 یعنی ان کی بات تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی آپ کا اپنی مرضی سے بولنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی وحی کے ساتھ آپ بولتے ہیں، زبان کو حرکت دیتے ہیں۔ 11واں پوائنٹ، آیت نمبر 5 سے 18 تک پھر معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا اور جبریل امین علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس کے 600 پر تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ 12واں پوائنٹ، آیت نمبر 19 سے 20 میں عرب کے مشہور 3 بتوں لات، عزا اور منات کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ آیت نمبر 23 میں یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ تو صرف اپنی ضد اور گمان اور اپنے گھمنڈ سے اپنی خواہش اور مرضی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کل لوگوں نے اپنے درباروں اور ولیوں کے نام خود رکھے ہیں، داتا صاحب نعوذ باللہ، غریب نواز، گنج بخش، دستگیر نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نام تم نے رکھے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، ان ناموں کی دلیل کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ 13واں پوائنٹ، آیت نمبر 26 میں اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے خوشی سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، لیکن کسی مشرک کی نہ کوئی مدد کر سکے گا نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ اس کی اجازت ہوگی۔ 14واں پوائنٹ، کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 32 میں ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، اور آخر میں فرمایا تم اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی خود نیک نہ بنو، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا نیک ہے، یعنی اپنا اظہار نہ کرو۔ 15واں پوائنٹ، انسان کو اس کی محنت کا پھل ملے گا اور ایصال ثواب کا مسئلہ۔ آیت نمبر 38 سے 41 تک، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے محنت اور کوشش کی، اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ بھی پورا دیا جائے گا۔ یعنی انسان جو خود کر کے جائے گا، جو خود بیچ کے جائے گا، وہی اس کو آگے کاٹنا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کی اور اعمال کی کمائی ہی اسے آگے لینا ہوگی، سوائے وہ 3 کام جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں جن کا مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، کہ انسان والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، یا نیک علم، صحیح علم وہ خود چھوڑ گئیں یا آپ ان کی طرف سے پھیلا دیں، تو یہ 3 چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ 16واں پوائنٹ، سورۃ القمر، معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اور مکہ والوں نے مطالبہ کر کے معجزہ دیکھا تو پھر غار حرا کے ایک طرف ایک ٹکڑا ہو گیا اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا، چاند کے ایسے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر جب انہوں نے دیکھا پھر اس معجزے کا انکار کر کے انہوں نے جادو کا نام دے دیا۔ آیت نمبر 1 سے 3، قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو گزر جائے گا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ 17واں پوائنٹ، آیت نمبر 15 میں، یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر کے چھوڑا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، بس تو میری مدد فرما، یعنی بدلہ لے لے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو اور لوگوں کو اللہ رب العزت نے نشانی بنا دیا۔ 18واں پوائنٹ، آیت نمبر 17 میں،
اللہ نے 4 بار سورہ قمر کے اندر یہ آیت دہرائی وقفے وقفے سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی یہ کتاب اتنی بلند اور عظیم ہے، مگر عربی گرامر پڑھے بغیر اور معانی و بلاغت کی کتابیں یاد کیے بغیر ہر کوئی اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور اس کو زبانی یاد بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب A to Z یاد نہیں ہو سکتی سوائے قرآن پاک کے، مگر جس کو سمجھنا بھی اتنا آسان کر دیا اسی کو ہم آج سمجھتے نہیں، ترجمے اور تفسیر سے پڑھتے نہیں، 40 50 سال عمر گزر گئی مگر قرآن کو ایک بار بھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس پر غور نہیں کیا۔ ہم نے صرف قرآن کو چومنے چاٹنے اور گھر میں ایک غلاف میں بند کر کے گھر میں سب سے اونچا رکھنے والا یہ جو قرآن کے ساتھ ہم ادب سمجھ کر کے کرتے ہیں، یہ ادب نہیں، یہ ظلم ہے۔ ادب تو یہ تھا کہ تو قرآن کو روز کھول کے پڑھتا، اس کو سمجھتا، غور کرتا کہ تیرے رب نے تیرے لیے اس میں کیا نازل کیا ہے۔ 19واں پوائنٹ سورۃ الرحمن 1 سے 4 نمبر آیت، خدا وہ ہے جو نہایت مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا، اس کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ 20واں پوائنٹ آیت نمبر 17 میں، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب اللہ ہے، یعنی سردی کا ایک مشرق اور گرمی کا ایک مشرق، اور ایسے ہی گرمی کا مغرب اور سردی کا مشرق، یعنی دو مشرق اور دو مغرب کا رب اللہ ہے۔ اور سورہ نوح کی 40 نمبر آیت میں اور سورہ صافات کی 5 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے مشارق والمغارب کہا، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے اور ایک نئی جگہ میں غروب ہوتا ہے، اور کسی ملک میں دن ہے، کسی ملک میں رات ہے، کہیں 1 گھنٹہ پہلے سورج نکل رہا ہے، کہیں 1 گھنٹہ بعد میں نکل رہا ہے، کہیں 1 منٹ بعد نکل رہا ہے، کہیں 1 منٹ پہلے نکل رہا ہے، کہیں 5 منٹ پہلے نکل رہا ہے، کہیں 5 منٹ بعد میں نکل رہا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے مشرق اور بہت سارے مشرق مراد ہیں۔ 21واں پوائنٹ آیت نمبر 19 سے 20، اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، یعنی میٹھے اور کھارے پانی دونوں کے درمیان آڑ اور بند ہے جو مل نہیں سکتے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی چیز کے، دونوں پانی ساتھ ساتھ ہیں مگر دونوں مکس نہیں ہو سکتے۔ 22واں پوائنٹ آیت نمبر 26 اور 27 میں، ہر جاندار نے مرنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ہر چیز کو فنا ہے، اگر کسی چیز کو فنا نہیں تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جو نبیوں کی موت کے اور فنا کے منکر ہیں ان کے لیے یہ ایک اور کھلی اور واضح دلیل ہے۔ 23واں پوائنٹ، قیامت والے دن انسان کا رزلٹ اور جن کا رزلٹ ان کے چہرے پر سے ہی ظاہر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 29 میں، اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، جکڑ لیے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ 24واں پوائنٹ آیت نمبر 33 میں، انسانوں اور جنوں کو چیلنج، اگر تمہارے اندر آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو آسمانوں اور زمین سے باہر نکل جاؤ، یعنی جب نکل نہیں سکتے، نہ زمین سے باہر بھاگ سکتے ہو، نہ آسمان کی چھت کے نیچے سے بھاگ سکتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے کہنے کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کیوں کرتے ہو جب اسی کی زمین اور اسی کی آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہو؟ اگر تم نے گناہ کرنے ہیں تو اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ اور آسمان کی چھت سے کہیں دور چلے جاؤ، مگر ایسا ممکن نہیں۔ تو پھر انسان اور جن کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ 25واں پوائنٹ آیت نمبر 46 سے 48 تک، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں اور ٹہنیاں ہیں۔ 26واں پوائنٹ آیت نمبر 56 میں، وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں اس سے پہلے کسی انسان اور جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا،
یعنی اتنی پاکیزہ ہیں کہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی پر نظر بھی نہیں پڑی، اور وہ حور ہے یاقوت اور مرجان کے موتیوں کی طرح ہوگی۔ یہ اللہ نے جنتیوں کے لیے انعام رکھا ہے۔ 27واں پوائنٹ آیت نمبر 62 میں، اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور بھی دو جنتیں ہیں، ان دو باغوں کے علاوہ اور بھی دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور دونوں بہت گہرے اور سبز ہوں گے۔ 28واں پوائنٹ پھر کہا آیت نمبر 70 میں، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، یعنی جنت میں۔ پھر کہا 72 آیت میں، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں جو بہت لمبے ترین گھروں اور بنگلوں کے اندر رہ رہی ہوں گی۔ 29واں پوائنٹ سورۃ الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں کے تین گروہوں کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 7 میں، اور تین قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ ایک دائیں ہاتھ والے، کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، کیا خوش قسمت ہیں دائیں ہاتھ والے، اور دوسرے بائیں ہاتھ والے، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، کتنے بدقسمت ہے بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے جو پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ 30واں پوائنٹ آیت نمبر 16 میں، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ 17 نمبر آیت، خوب جوان ایک ہی حالت میں رہنے والے، جن کی زندگی اور خوبصورتی بدلے گی نہیں، ان کے آس پاس پھریں گے۔ آیت نمبر 18 میں، یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شفاف شراب کے گلاس لے لے کر کے ان کے گرد گھومیں گے۔ آیت نمبر 19 میں، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، یہ جنت کی شراب پی کر کے۔ 20واں پوائنٹ 20 نمبر آیت، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے۔ 21 نمبر آیت، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا وہ پسند کریں گے جیسا ان کا جی چاہے گا۔ 22 نمبر آیت، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، اور حوریں ایسی، آیت نمبر 23، جسے حفاظت سے ایسے جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ 31واں پوائنٹ آیت نمبر 27 میں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے کیا کہنے، ان کے کیا کہنے، دائیں ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہوں گے۔ آیت نمبر 35، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 36 میں، تو ان کو کنواریاں بنایا۔ آیت نمبر 37 میں، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر بنایا۔ 38، یہ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ 32واں پوائنٹ 41 نمبر آیت، بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں۔ آیت نمبر 42 میں، یعنی دوزخ کی لپیٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ آیت نمبر 46 میں، اور یہ لوگ عظیم گناہوں پر اٹکے ہوئے تھے، مصر تھے، گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ آیت نمبر 59 میں، کیا اس انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ آیت نمبر 64 میں، کیا اسے تم ہی اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہی ہیں؟ آیت نمبر 72 میں، کیا اس درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوالیہ انداز میں انسان اور درختوں اور سبزوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کس طریقے سے انسان کو مثالیں دے دے کر کے، عقلی باتیں بتا بتا کر کے سمجھا رہا کہ میرا رب بندہ میری طرف لوٹ آئے اور شیطان کے پیچھے نہ چلے۔ 33واں پوائنٹ، موت اور نزع کے عالم کی کیفیت کا بیان۔ آیت نمبر 83 میں، جب روح گلے میں آپ پہنچے گی۔ آیت نمبر 84، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو یا دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 85 میں، اور ہم اسے مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ آیت نمبر 86 میں، پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں، کسی کے زیر فرمان نہیں۔ آیت نمبر 87، اگر اس بات میں سچے ہو تو ذرا روح کو لوٹا کر کے تو دکھاؤ۔ آیت نمبر 34واں پوائنٹ سورۃ الحدید، آیت نمبر 11، کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ مطلب صدقہ و خیرات کرنا، یہ مال اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کو قرض قرار دینا، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ وہ اس خرچ کرنے پر ویسے ہی اجر دے گا جیسے کوئی مقروض قرض کی ادائیگی کرتا ہے اور ادائیگی کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ 35واں پوائنٹ، دل کی نرمی اور سختی کی وجوہات کا بیان۔ آیت نمبر 16 میں،
کیا اب تک وہ وقت ایمان والوں کے لیے نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے ڈر جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ مطلب قرآن سے ہدایت لینا اور دلوں کا نرم ہو جانا، اللہ کی طرف جھک جانا، اللہ کے احکامات کو پس پشت نہ ڈالنا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے نہ اپنا لینا، ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے۔ 36واں پوائنٹ آیت نمبر 18 میں، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے یہ پسندیدہ اجر و ثواب ہے، یعنی یہ 10 گنا سے 700 گنا تک یہ آپ کا صدقہ و خیرات بڑھا دیا جائے گا، اخلاص اور نیت کی بنیاد پر۔ 37واں پوائنٹ، دنیا کی زندگی کے 5 مراحل بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 20 میں، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، دوسرا زینت اور خوبصورتی ہے، تیسرا آپس میں فخر اور غرور کرنا، چوتھا مال کی زیادتی کا فخر غرور، پانچواں اولاد کے زیادہ ہونے کا فخر غرور، جو عربوں کے اندر عام بات تھی، لیکن یہ تو اب خاندانی منصوبہ بندی کی وجہ سے اولاد میں بیٹے بیٹیوں میں فخر کرنا یہ ختم ہی ہو گیا۔ آج 2-3 بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی پیدائش کو روک دینا، خاندانی منصوبہ بندی کروانا، یہ قتل والے کام سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس میں شامل کر رکھا ہے۔ تو یہ کیسے فخر کریں گے آج اس چیز میں، مگر یہ فخر دین کے لحاظ سے ہو، دنیا کے لحاظ سے نہیں۔ اس اولاد کو، اس مال کو دین کے لیے استعمال کرو تو یہ قابل رشک بات ہے، لیکن اگر صرف دنیا کے لیے ہو تو پھر یہ قابل مذمت بات ہے۔ 38واں پوائنٹ، الکفار قرآن میں کہا گیا، یہ دراصل کسانوں کے لیے بولا گیا۔ کسان جب بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے تو چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں لغوی لحاظ سے، اور دین میں کفار ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کے جو انکار ہے ان کے دل میں چھپا ہوتا ہے، اس لیے کافر کو کافر کہتے ہیں کہ وہ ان کو چھپا لیتا ہے اپنے دل میں۔ اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ بھی بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، تو چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ 39واں پوائنٹ، مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر کے آؤ۔ آیت نمبر 21 میں، آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت اور چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت اور چوڑائی کے برابر ہے، یعنی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، تو لمبائی کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے چوڑائی بتائی ہے۔ 40واں پوائنٹ، آیت نمبر 22 میں، مصیبت بھی تقدیر کا جزء اور حصہ ہے، تقدیر اور وہ بھی اچھی اور بری دونوں پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے آخری رکن ہے۔ خوشی ملے تو انسان کو اترانا اور اکرانا نہیں چاہیے، اپنا بڑا پنی ظاہر نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ یہ میری محنت کی وجہ سے یہ خوشی ملی اور یہ میں کامیابی مجھے ملی، بلکہ شکر کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تو ملی اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری وجہ سے نہیں۔ اور غم اور پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے، بہت زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل تقدیر پر صحیح ایمان آدمی کو تکبر اور مایوسی سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی انسان کو صحیح انسان بناتا ہے۔ اور اگر اچھی اور بری تقدیر پر صحیح ایمان نہیں تو پھر مومن بندے کو، مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، پھر اس کا ایمان ہی نہیں، پھر وہ مومن ہی نہیں، کیونکہ اس نے ایمان کے 6 ارکانوں میں سے ایک ارکان کو چھوڑا ہوا ہے۔ 41واں پوائنٹ، بخل اور کنجوسی سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 24 میں، نہ خود بخل اور کنجوسی کریں اور نہ دوسروں کو بخل اور کنجوسی کی تعلیم دیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کھل کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ 42واں پوائنٹ، آیت نمبر 25 کا مفہوم، رسولوں کو کھلی اور واضح دلیلیں دے کر کے بھیجا گیا، پہلی اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی گئی، دوسری ان کے ساتھ میزان یعنی ترازو یعنی عدل و انصاف اور پورا ناپ تول کرنا، اور تیسرا لوہا جس سے ہر طرح کی تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ آپ اپنی زندگی اور گھر میں نظر دوڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر لوہے کی کتنی چیزیں ہیں جو آپ کی بنیادی ضرورت ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوہے کا نازل کرنا یہ اللہ کیا
کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ 43واں پوائنٹ، رہبانیت ترک دنیا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ مفہوم 47 آیت کا، رہبانیت دنیا کو ترک کر کے جنگل یا صحرا میں یا بند کمرے میں اس سے باہر ہی نہ نکلنا، دنیا سے کٹ جانا اور اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مشہور رکھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ جو انہوں نے شروع کیا، جو کسی بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے وہ غار میں جا کر کے پہاڑوں میں چھپ گئے اور یہ اضطراری طور میں تھا اور وہ عبادت کرتے رہے، مگر بعد والوں نے انہی کو دے کر کے اندھی تقلید کرتے ہوئے ایسے اپنے آپ کو شہر بدری کر لینا اور یہ ایسا طریقہ عبادت بنا لینا، یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ نے تو اپنی رضا جوئی فرض کی تھی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بدعات کا ارتکاب کر کے اس عمل کو جتنا مرضی خوبصورت اور خوش نما بنا لیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تو اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت ہی نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بدعت پر مبنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے۔ اب کوئی بندہ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار حرا میں الگ ہو کر کے، چھپ کر کے اور تنہا ہو کر کے عبادت کرتے تھے، تو یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کروانا تھا اور اس جگہ پر وحی نازل کرنی تھی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کے ساتھ جوڑا، جس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو نبوت ملنے کے بعد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایسے طریقوں سے منع کر دیا اور نہ صحابہ کرام نے ایسے کیا، بلکہ یہ آج کل جو لوگوں نے الگ غاروں میں جا کر کے پرانی قبروں میں لیٹ کر کے 41 اور 313 دنوں کے چلے لیٹ کر کے وہ کرتے ہیں مختلف بدعات کا، اور حتیٰ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اسی رہبانیت کو اسلام نے کہا کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، دنیا سے منقطع ہو کر کے ایسے چلے کاٹنا اور ایسے طریقے اپنانا، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف طریقے ہیں۔ مسلمان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔